السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں میں عرفان عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں حقیقی آزادی کا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوستوں آج ہم بات کریں گے ایک تصویر کے بارے میں۔ یہ تصویر ہے میجر ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب کی، جو کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ سامنے بالکل سیدھا کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے، اور وہی کوٹ پہنا ہوا ہے، وہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں جن میں ان کو گرفتار کیا گیا، اور سینے پہ اسی طرح سے پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے، اور کافی سنجیدہ کھڑے ہیں۔ دوستو یہ وہی بچہ ہے جو کہ 1947 میں اپنے والد کی وفات کے بعد والدہ کا ہاتھ پکڑ کے پاکستان میں داخل ہوا، اور بہت مشکل حالات تھے، اتنے مشکل حالات تھے کہ ان کو ریلوے اسٹیشن پر بھی سونا پڑا۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، حالات سنبھلے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ساری کی ساری جوانی پاکستان کے نام کر دینی، اور ساری زندگی پاکستانی فوج میں گزار دی، اور دو اہم جنگیں جو کہ 1971 اور 1965 کی، وہ بھی پاکستان آرمی میں بطور ملک کے بیٹے کے طور پہ، ملک کے فوجی کے طور پہ لڑی۔ میجر ریٹائر امجد شعیب صاحب بہت ہی سنجیدہ انسان ہیں، اور ان کے پاس بہت سے اعزازات ہیں، بہت سے میڈل ہیں۔ ان کو اپنے محکمے مختلف شخصیات کی طرف سے، مختلف عہدوں کی طرف سے، مختلف محکموں کی طرف سے دیے گئے۔ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں جب بھی رجیم چینج آپریشن ہوا تو یہ ہمیشہ اس کے حق میں تھے، لیکن اس دفعہ عمران خان کی حکومت میں جب رجیم چینج آپریشن ہوا تو یہ اس کے مخالف تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس دفعہ جو آپریشن ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اپنا موقف دیا، اور اپنے موقف پر ڈٹے رہے، اس سے ہٹے نہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کو ان کے موقف سے ہٹانے کے لیے ان کی پینشن کی دھمکیاں دی گئی، ان کی پینشن میں بہت سے مسئلے مسائل پیدا کیے گئے، لیکن یہ پورے پاکستان میں جو ریٹائرڈ فوجیوں کی تنظیم ہیں ان کے سربراہ ہیں، تو ان کو بھی بہت سی اس طرح سے مشکلات دی گئیں، لیکن یہ اپنے موقف سے نہیں ہٹے اور اپنے موقف پر ڈٹے رہے کہ یہ جو اس دفعہ رجیم چینج آپریشن ہوا ہے تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوا۔ حالانکہ پاکستان ایک آزاد ریاست ہے، اور ہر شہری کا حق ہے کہ وہ اپنا موقف کسی دوسرے کی نفی کرتے ہوئے، کسی دوسرے کے نہ چھیڑتے ہوئے اپنا موقف بیان کر سکتا ہے۔ تو جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا، جو ایف آئی آر میں ان کے اوپر الزام لگایا گیا، تو انہوں نے تو ایک مثال دی تھی، جو عمران خان کے پروگرام میں ایک مثال دی تھی، اور اس مثال میں بھی انہوں نے 2-3 مرتبہ اگر کا لفظ استعمال کیا تھا کہ اگر ایسا ہو تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس کو بہانہ بنا کے تو ان کو اندر ڈال دیا گیا، اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ان کا جو موقف ہے وہ یہ بیان نہ کر سکے، لوگوں کے سامنے نہ لا سکے، کیونکہ ان کے اس وقت جو کیس لڑ رہے ہیں اشفاق صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں، تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کے کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ان کو بند کیا جائے اور ان کو ان کے موقف سے باز رکھا جائے، تاکہ یہ اپنا موقف کھل کے بیان نہ کر سکے۔ اب آگے دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ ملک 80 سال کی عمر میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہے، جس ملک کے لیے انہوں نے اپنی پوری جوانی وقف کر دی، تو یہ ملک ان کے ساتھ اب دیکھیں کیا کرتا ہے، اس بندے کے ساتھ جو کہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کے ایک آزاد ملک میں آیا تھا، ایک آزاد ریاست میں آیا تھا، جبکہ اس وقت آزاد ریاست کی کوئی بھی جھلک نظر نہیں آ رہی۔ حالانکہ اس وقت بھی اور اس سے پہلے بھی یہ ہر محاذ پر اپنا جو محکمہ ہے اس کا دفاع کرتے رہے۔ اس دفعہ یہ جو انہوں نے رجیم چینج آپریشن کی نفی کی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا، لیکن پھر بھی یہ اپنے ادارے کا دفاع کرتے رہے، اور عمران خان صاحب کا ایک بیان آیا، اور اس بیان میں وہ پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہیں، پہلے سے زیادہ کہیں زیادہ مطمئن ہیں، اور اس سے پہلے ایسا ان کا چہرہ حشاش بشار نہیں دیکھا گیا جیسا کہ اس وقت آپ اس بیان میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس وقت ان کی جو ٹانگ ہے ان کا بھی پٹیاں وغیرہ پلستر وغیرہ کھل چکا ہے، اور انہوں نے جو بیان دیا ہے اس بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، جان کو خطرہ ہے، اور جان کو خطرہ کس سے ہے، وہ پہلے انہوں نے کہا ہے کہ میں ایک ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں، ایک ویڈیو پہلے بھی ریکارڈ کروا چکا ہوں، اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جس میں ایک ڈرٹی ہیری ہے، ایک شہباز شریف ہے، اور ایک رانا ثناءاللہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ 2 اور مزید بندے ہیں، اور ان کا نام جو انہوں نے ابھی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے اس میں وہ بتا چکے ہیں، اور وہ ویڈیو محفوظ جگہ پہ ہے۔ اور انہوں نے اس کے ساتھ یہ بیان کیا کہ جب میری حکومت میں نواز شریف صاحب بیمار تھے تو اس وقت بیان آیا جی اگر نواز شریف کو کچھ ہوا تو حکومت ذمہ دار ہوگی، تو اب میری جان کو خطرہ ہے، تو اب بتائیں کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ کیا میری حفاظت رانا ثناءاللہ کرے گا، کہ پولیس ساری اس کے تابع ہے، اور جو میری حفاظت پر مأمور ہیں وہی میرے دشمن ہیں، اور وہی میری جان کے دشمن ہیں،
کہ جب بھی مجھے پیشی پر بلایا گیا ہے، ہائی کورٹ میں بلایا گیا ہے یا اس دفعہ سپریم کورٹ میں بلایا گیا، تو جو سیکیورٹی والے پولیس والے ہوتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اور اسی بیان میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھ پر 74 کیسز بنائے گئے، یعنی کہ اس حکومت کو آئے ہوئے تقریباً ابھی 1 سال ہوا ہے، اور 1 سال میں 365 دن ہوتے ہیں، اور 1 سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں، اور جبکہ عمران خان پر 74 کیسز بنائے گئے ہیں، یعنی کہ ہر 5 دن کے بعد ایک نیا کیس بنایا جاتا ہے۔ اتنے کیسز کے کیسوں کی بچھاڑ ہو گئی ہے۔ اور عمران خان نے کہا کہ یہ 1990 کا یا 1992 کا دور نہیں ہے، اس وقت جو نوجوان ہیں ان کو شعور آ چکا ہے، اور ہم ہر وقت سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عدالتوں کے جو احکامات ہیں ہم ان کا احترام کرنے والے ہیں۔ جبکہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر آیا الیکشن کروانے کا کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروایا جائے، تو کسی کا بھی ارادہ نہیں ہے کہ الیکشن کروائے جائیں، اور کوئی بھی نہیں چاہتا، کیونکہ اس وقت ان کو سب کو پتہ ہے کہ اگر الیکشن ہوتا ہے تو عمران خان عروج میں آ جائے گا، حکومت میں آ جائے گا۔ تو جو الیکشن کمیشن ہے وہ ایک مراسلہ رکھ رہا ہے، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں سیکیورٹی دی جائے، ہمیں فنڈز دیے جائیں الیکشن کروانے کے لیے، یعنی کہ ان کا ارادہ بالکل نہیں ہے۔ لیکن الیکشن تو ہونے ہیں، اور ہر صورت ہونے ہیں، اور امید کی جا رہی ہے کہ 25 اپریل تک الیکشن ہوگا، یا پھر 28 اور 29 اپریل کو ہو سکتا ہے، اور عید کی چھٹیاں وغیرہ جو ہیں وہ بھی اس کے قریب ہیں۔ تو جب ہر صورت الیکشن ہونے ہیں، ہر صورت الیکشن تو ہونے ہیں، لیکن عمران خان کو حکومت دینے کا کسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کا، نہ شہباز شریف کا، نہ نواز شریف کا۔ تو اب اس کو وہ کس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں؟ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر حکومت دینی بھی ہے تو اس کے لیے چند شرائط ہیں، چند شرائط وہ عمران خان اگر مان لیتا ہے تو حکومت عمران خان کو دی جائے گی، اور اگر نہیں مانتا تو پھر دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ ان میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ جو عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا وہ اس کے اوپر تحقیقات نہ کریں حکومت میں آنے کی صورت میں، اور جو ارشد شریف کو قتل کیا گیا اس کیس کو بھی نہ چھیڑیں، اس کے اوپر بھی تحقیقات نہ کریں۔ دوسری چیز ہے رجیم چینج آپریشن، کہ جو رجیم چینج آپریشن ہے اس کے اوپر آگے جا کے تحقیقات نہ کریں، اس کو نہ چھیڑیں، اس کی بات نہ کریں عمران خان حکومت میں آنے کے بعد۔ تیسری چیز جو انہوں نے کہی ہے کہ جو لگ رہی ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ NR2 اس کے اوپر تحقیقات نہ کریں، اس کو واپس نہ کریں، یعنی کہ جو شہباز شریف اس کے جو کیسز تھے، اس کی جو فیملی کے کیسز تھے وہ ختم کر دیے جائے، جو زرداری تھا اس کے جو ساتھی تھے ان کے کیسز ختم کر دیے گئے، اور اس طرح سے سینکڑوں لوگوں کے کیسز ختم کر دیے گئے، تو ان کو واپس نہ کیا جائے، اور جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کو بھی نہ چھیڑا جائے، یعنی کہ یہ کل جو اثاثہ بنتا ہے تو تقریباً $11 ارب کے کیسز وغیرہ ہیں، جو معاملات ہیں، ان کو عمران خان اگر حکومتی صورت میں دیں گے کہ وہ آ کے ان کو نہ چھیڑیں، ان کو واپس نہ کریں، اور اسی مقصد کے لیے عمران خان پر کیس در کیس کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ جو 74 کیسز ہو چکے ہیں وہ اسی وجہ سے ہو چکے ہیں۔ اور دوسری ان کو دھمکی یہ دی جاتی ہے کہ اگر تو نے ایسا نہ ہونے دیا تو ہم تجھے بھی نااہل کر دیں گے، اسی وجہ سے ان پر مختلف الزامات لگائے جاتے ہیں، اور اسی لیے ان کو بھی نااہلی کی دھمکی دی جاتی ہے۔ اور اسی بارے میں خواجہ آصف کہتا ہے کہ اگر عدالت نے کوئی مثبت ریلیف دیا تو نواز شریف وطن واپس آئیں گے، اور اگر نہ دیا تو وطن واپس نہیں آئیں گے۔ حالانکہ نواز شریف جو ہے وہ اس وقت سزا کاٹ رہے ہیں، کیونکہ وہ تو صرف $50 کے جو اسٹامپ پیپر کے اوپر ضمانت دے کے چلے گئے تھے صرف علاج کروانے کے لیے، حالانکہ وہ جو نااہل ہو چکے ہیں تو وہ اب واپس ہو نہیں سکتا، وہ تو ایک پکا کیس ہے اور اس کا وہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مارشل لا لگ جائے گا، تو مارشل لا اس صورت میں لگتا ہے کہ اگر ملک کے حالات بہتر ہو، ملک میں پیسہ کافی مقدار میں ہو، یا پیسہ آنے کی امید ہو کہ باہر سے پیسہ آئے گا، تو اس صورت میں، یا پھر ایسا ہو کہ ملک میں کوئی سیاسی قیادت نہ ہو، کوئی سیاسی رجحان نہ ہو، لیکن جب کہ اس وقت سیاسی قیادت ہے، عمران خان ایک بہترین لیڈر ہے اور 80 سے 90% عوام اس کے ساتھ ہے، تو مارشل لا کا لگنا ممکن نہیں لگ رہا۔ تو اس وقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب ابھی آئیں، اچھی کمپین کریں، اس کے بعد پنجاب اور KPK میں الیکشن لڑیں اور جیت جائیں، اس کے بعد گرمیوں کے بعد بلوچستان اور سندھ میں الیکشن لڑیں اور جیت جائیں، اچھی خاصی سیٹیں لیں، تاکہ اچھی خاصی سیٹیں لیں گے تو سینٹ میں بھی اچھی اور کافی زیادہ مقدار میں نشستیں بن جائیں گی۔ جب سینٹ میں بھی کافی نشستیں بن جائے گی تو اس قابل ہو جائیں گے، ان کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکیں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ آئین میں ترمیم کر دیں۔ تو یہ ساری چیزیں نہ ہوں یا کم ہوں، اسی پر سارے ذہن جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو شہباز اسپیڈ ہے، مریم نواز ہے، اور رانا سنال اور نواز شریف وغیرہ، زرداری وغیرہ، یہ سارے PDM والے اسی لیے ساتھ جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ چیزیں نہ ہوں۔ اسی لحاظ سے اگلا ہفتہ بہت زیادہ اہم ہے۔ تو
تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. میں ہوں آپ کا اپنا عرفان عزیز.